اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب رحمت للعالمین محبوب رب العالمین کو خبر ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پہ، اس بیٹھک پہ، اس چوپال پہ پہنچے، اور جب وہاں پہنچے نا تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 100 یہ اس موقع پر نازل ہوئی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں اور قرآن مجید کی آیت تلاوت فرما رہے ہیں کہ اوس اور خزرج تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہاری جنگ ہم نے ختم کر دی ہے، تمہیں تو ہم نے بھائی بھائی بنا دیا ہے، اور یہ تم چند اشعار سننے کے بعد تم پھر سے وہی بن رہے ہو۔ قرآن مجید بول بول کے بتا رہا ہے کہ ان کتاب والوں کی بات مت سننا، یہ تو یہی چاہتے ہیں یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ تم تو دوبارہ سے ایمان کے بعد دوبارہ سے کفر کی طرف لوٹ جاؤ۔ تو عزیز محترم وہاں ہونے کیا والا تھا، جنگ ہونے والی تھی، لڑائی ہونے والی تھی، اور یہ مسلمانوں کی لڑائی جانتے ہیں کہ یہ کتنا نقصان ہے، کہ قرآن کہتا ہے کہ ان کا جھگڑا ان کو کفر تک لے جانے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمان کا خون بڑا ارزاں ہو گیا ہے، بڑا سستا ہو گیا ہے، بڑا آسان ہو گیا ہے، اور قرآن کیا بتا رہا ہے کہ جب اوس و خزرج مدینے کے دو قبیلے والوں نے آپس میں ہتھیار اٹھائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے کر گئے تو فرمایا یہ کیا کر رہے ہو، کیوں تم ان کے کہنے پہ چل رہے ہو؟ اور مسلمان آج کیا کر رہا ہے؟ ہماری مشاورت یہود و نصارہ کے ساتھ ہے، ہمارے معاہدے دشمنان اسلام کے ساتھ ہیں، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں فرمایا گیا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، انہیں اہل کتاب سمجھ کے ان کی اطاعت نہ کرنا۔ یہاں بہت پیاری بات صاحب تفسیر کبیر نے فرمائی، فرمایا رب نے فرمایا اوتوا الکتاب کہ کتاب بھیجی گئی، انہوں نے کتاب سنبھالی ہوئی نہیں ہے۔ یہ مت دھوکے میں رہنا کہ یہ اہل کتاب ہیں اور ہمارے دوست ہو جائیں گے، یہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اور خبردار ان تطیعوا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا، اگر تم دونوں میں سے کوئی ایک فریق بھی ان کتاب والوں کا، یعنی یہ جو یہود و نصارہ ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی اطاعت کرے گا تو سمجھ لو یردوکم، ان کا ارادہ یہی ہے بعد ایمانکم کافرین، کہ تمہیں دوبارہ سے کفر کی طرف لے جائیں۔ تو عزیز محترم مسلمان کا خون، مسلمان کی جان اور مسلمان معاشرے میں انسانوں کی زندگیاں، یہ اسلام کا سب سے پہلا منشور ہے اور سب سے پہلا سبق ہے۔ اللہ اکبر۔ آج قرآن اور صاحب قرآن کے ان پیغامات کو اور ان کے ان اسباب کو ہم نے خدا جانے کہاں رکھ دیا ہے، کہ جہاں مسلمان کا خون اور انسان کا خون اتنا ارزاں ہو گیا ہے، ادھر سے کوئی فتویٰ لگا رہا ہے، ادھر سے کوئی فتویٰ لگا رہا ہے، اور مسلمانوں کو چھوڑیے انسانوں کو اور پھر انسان کے بچوں کو دیکھیے کہ کس طرح خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، اور اسلام کے نام پر ہمارے پاس ابھی جو میڈیا خبر دے رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اصل میں مسلمان پھر اسی طرح اطاعت یہود و نصارہ کا مبتلا ہو چکا ہے، اور اہل اسلام اپنی مشاورت غیروں سے کر رہے ہیں، اور یہی ہماری تباہی اور بربادی کا سبب بن چکا ہے۔ تو عزیز محترم قرآن اور صاحب قرآن ہمیں یہی بات بتانا چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں اور مسلمان کے نزدیک سب سے پہلے انسان کی زندگی ہے۔ مسلمان کبھی انسان کی زندگی کے ساتھ نہیں کھیل سکتا، اور یہ داعش، القاعدہ اور ایسے پتہ نہیں کون کون سے نام ہیں جو مسلمان کے نام پر، اسلام کے نام پر انسانوں کی خون کی ہولیاں کھیل رہے ہیں، اور ایسے ایسے کردار
ایسے ایسے عمل سامنے آ رہے ہیں جن سے وہ ہم پرانی تاریخ جو پڑھتے تھے، ہلاکو خان، چنگیز خان اور پتہ نہیں کیا کیا نام، ان کے کارنامے بھی کم نظر آ رہے ہیں۔ تو حاضرین محترم، یہ دراصل ہماری غلط پالیسیاں ہیں اور ہمارے غلط طریقے ہیں اور ہمارے غلط منصوبے اور غلط پلاننگ ہے کہ ہماری مشاورت قرآن سے نہیں ہوتی، ہم مشورہ قرآن سے نہیں کرتے، ہماری پلاننگ قرآن سے نہیں ہوتی، ہمارا مشورہ حدیث سے نہیں ہوتا، سیرت رسول سے نہیں ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات، آپ کے پیغامات اور آپ کے اقوال مبارک سے نہیں ہوتا، ہماری پلاننگ واشنگٹن سے ہوتی ہے، ہماری پلاننگ لندن سے ہوتی ہے، اور پھر دیکھ لیجئے کہ ہمارا حال کیا ہو رہا ہے، انگلیوں پہ نچا رہے ہیں۔ تو حاضرین محترم، زیادہ کوئی بڑے جملے بول لینے سے کچھ بھی نہیں ہو جاتا، فقط ضرورت یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی زندگی میں فردن یہ دیکھے کہ میں اپنے روزمرہ کے کام میں قرآن اور صاحب قرآن سے کتنا مشورہ کر رہا ہوں، میں قرآن سے، حدیث سے اپنے مسائل میں، اپنے روزمرہ کے کاموں میں کتنی رہنمائی لے رہا ہوں، تو پھر ہمارے سامنے ہماری حقیقت کھلے گی کہ ہمارا کتنا تعلق قرآن سے بنا ہوا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ قرآن کیا کہتا ہے، ہم یہ نہیں پوچھتے کہ قرآن کیا کہتا ہے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ صاحب قرآن نے کیا کہا ہے، ہم یہ نہیں پوچھتے کہ صاحب قرآن نے کیا کہا ہے۔ تو حاضرین محترم، پھر جو نتیجہ ہوتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کی بستیاں، مسلمانوں کے معاشرے اور جہاں جہاں کلمہ پڑھا جا رہا ہے وہی تباہی بربادی کا شکار ہو رہے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ کہ مسلمان اپنے راستے سے ہٹا ہوا ہے، دوسرا کوئی نہیں ہٹا ہوا۔ میں یہ بات بڑے ہی کھلی بات کرتا ہوں، ہم کہتے ہیں فلاں گمراہ ہیں، وہ نہیں گمراہ، ان کی گمراہی سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں نہ ان سے سابقہ ہے نہ لاحقہ ہے، اور نہ ہمیں ان کی گمراہی سے کوئی غرض ہے۔ دیکھنا اور سمجھنا یہ ہے کہ ہم خود گمراہ ہیں، وہ گمراہ نہیں ہیں، ہم خود گمراہ ہیں جو ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم گمراہ ہیں جو یہود و نصارہ سے مشورے لے رہے ہیں، جو تعلیمی نظام لے رہے ہیں، جو زندگی کا سارا نظم العین لے رہے ہیں، وہ گمراہ نہیں ہیں، انہوں نے تو اپنا خود سب کچھ بنایا ہوا ہے، کچھ نہیں ہے تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور یہ قرآن ہونے کے باوجود اور صاحب قرآن کی پیاری حدیث ہونے کے باوجود، سیرت رسول ہونے کے باوجود، اس کے باوجود ہم تعلیمی نظام، ہم اپنے قانون، اپنے آئین، اپنی سوشل لائف اور اپنی معیشت کہاں سے بنا رہے ہیں؟ وہ بن رہی ہے یورپ کے اشاروں پر اور ان کی مشاورت سے، اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں امن آئے، سکون آئے، سلامتی ہو۔ تو حاضرین محترم، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک یہودی تھا جس نے اوس اور خزرج کے قبیلے کو دوبارہ سے پھر لڑا دیا، اور اس نے کیا بھی کیا، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ایک اور کو تیار کر کے بھیج دیا۔ اور آپ ہسٹری، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر دور میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے، ہر دور میں اور ہر اسلامی معاشرے میں یہود و نصارہ یہی کام کرتے رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو تیار کر کے بھیجا گیا ہے اور مسلمانوں کے معاشروں کو تباہ و برباد کیا جاتا رہا ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ مسلمان نے جس لمحے قرآن اور صاحب قرآن سے اپنا دھیان ہٹایا، اپنی توجہ ہٹائی، وہ تو تاپ میں بیٹھا ہے دشمن، بالکل دیر نہیں لگاتا، بڑا ہوشیار بھی ہے، مکار بھی ہے اور بہت شاطر بھی ہے، اس کی چالیں بہت گہری ہیں، اور یہ مسلمان ہے جو سادہ لوگ ہے، پھر سے ان کے ہاتھوں میں کھیل جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سامنے رکھیے کہ مسلمان اور مومن وہ ہے جو ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا، اور ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہم ہر مرتبہ ہی اسی سوراخ سے ڈسے گئے ہیں، ہمیں کسی اور نے نقصان نہیں پہنچایا، ہمارے اپنوں نے ہی ہمیں نقصان پہنچایا، ہمارے اپنے ہی ہر دور میں جعفر صادق
اور وہ آپ پڑھ سکتے ہیں جو نام تاریخ میں اور بہت سارے آتے ہیں. یہ یہاں کی نہیں، سکوت بغداد سے پڑھ لیں. کہاں کہاں ہمارے پاس اور کردار آپ کے سامنے کھلیں گے کہ جب اپنا ہی مسلمان غیروں کے ہاتھوں میں کھیل گیا اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا ذریعہ بن گیا. تو عزیز محترم، قرآن مجید بول بول کے بتا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا، خبردار ان کی اطاعت مت کرنا. یہ تمہیں اہل کتاب نظر آئیں گے مگر یہ صرف ان کے پاس کتاب آئی ہے، اوت الکتاب، کتاب آئی ہے، اوخذ الکتاب، کتاب انہوں نے سنبھالی کوئی نہیں ہے. تم مت اس دھوکے میں رہنا کہ یہ قرآن کی طرح ان کے پاس بھی کتاب ہے اور انسانیت ہوگی. ان کے پاس انسانیت ہوتی تو انہوں نے جناب مسیح علیہ السلام کو مصلوب کرنا تھا. ان کے پاس انسانیت ہوتی تو تورات اور زبور کے ساتھ یہ حشر کرنا تھا. یہ کبھی نہیں چاہتے کہ تمہارے پاس قرآن موجود رہے، تمہاری مسجدیں آباد رہیں اور تمہارے پاس کلمہ موجود رہے اور تمہارے معاشروں میں ترقی اور انسانیت کی بات ہوتی رہے. یہ تو انسانیت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، تاخت و تاراج کرنا چاہتے ہیں. یہ ابھی پچھلی صدی کی ورلڈ وار فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار اس بات کی ہمارے سامنے ثبوت ہے کہ یہود و نصارہ کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ انسانیت تباہ ہو جائے، انسانیت تباہ ہو جائے. اور یہ بات ایک صوفی نے کہی تھی کہ اب ان کی دشمنی انسانوں کے ساتھ اس لیے ہے کیونکہ ابلیس ہے نا ادھر، اس کو پتا ہے کہ اب رب کا محبوب لباس بشر میں آ چکا ہے، اس لیے اس کی دشمنی انسان سے اور زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اب رب کا پیارا اس انسانی لباس میں آ چکا ہے. جتنا ہو سکے انسان کو تباہ و برباد کرو. اور فرمایا اوت الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تو یہی چاہتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ کفر کی طرف لے جائیں. حاضرین محترم، اپنا روزمرہ کا، اپنی زندگی کا ہر کام، ہر عمل قرآن اور صاحب قرآن سے وابستہ کر لیجئے. اللہ رب العزت ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ و سنت ادا.